السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن سورہ حدید کی آیت نمبر 21 لفظی با محاورہ ترجمہ و تفسیر سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو آئیں آج آیت نمبر 21 سب سے پہلے ہم سماعت فرماتے ہیں، پھر اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، جو تیار کر دی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ سابقو تیزی سے آگے بڑھو، الی طرف، مغفرت کی طرف، من ربکم اپنے رب کی، و جنت اور جنت، ارضھا جس کی چوڑائی کا عرض السماء آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، والارض اور زمین کے برابر ہے، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ذالک یہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ عطا فرماتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم فضل فرمانے والا، العظیم بڑا عظیم فضل فرمانے والا ہے یا بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہم کنز العرفان سے بھی کرتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت جیسی ہے۔ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو اگر غور سے دیکھا جائے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے طلبگاروں کے لیے، دنیا کے طلبگاروں کے درمیان مقابلے کی دوڑ جاری ہے۔ ہر ایک دوسرے سے اس میدان میں گویا سبقت لے جانا چاہتا ہے، دوسرے سے زیادہ مال جمع کرنا، اپنے قصر کو زیادہ سے زیادہ عالیشان یعنی محل کو عالیشان بنانا، اپنے گھر کو زیادہ آراستہ کرنا، اور اپنی زندگی کو زیادہ زیب و زینت والا بنانا، اور آخرت کو بھول جانا۔ تو فرمایا جا رہا ہے، اے آخرت کے طلبگارو، تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرنے کے لیے آگے بڑھو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وسیع و عریض جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے آراستہ کر رکھا ہے۔ اس کی بہاریں تمہارے لیے چشمے برآں ہیں، وہاں کوئی حوریں پھولوں کے گجرے پروئے تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ کوشش کرنا تمہارا کام ہے، منزل مقصود تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان پر موقوف ہے۔ جو سچے دل سے اس کی راہ طلب میں چل پڑتے ہیں، جو خلوص سے اس کی خوشنودی کے طلبگار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں مایوس نہیں کرتی، اس کا فضل عظیم ہے، اس کی نعمتیں بے کراں ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حقیر ہونے اور آخرت کے عظیم ہونے کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان اعمال میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ترغیب دی ہے جن کی بنا پر بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی بخشش اور جنت کا حقدار قرار دیا جاتا ہے۔
چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے، مختصر ہے، اس لیے وہ اعمال کرنے میں جلدی کرو اور ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ جن کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی بخشش، اس کی جنت کے حقدار ٹھہراؤ، جس کی چوڑائی ایسی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں کے ٹکڑے ایک دوسرے سے ملا دیے جائیں تو جتنے چوڑے وہ ہوں گے اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے سب رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جنت اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہے جو اس نے مسلمانوں پر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے کہ اس نے دنیا میں لوگوں پہ رزق وسیع کیا، انہیں نعمتیں عطا فرمائیں، انہیں شکر کے مقامات کی پہچان کرائی، پھر اپنی طاعت اور فرمان برداری کرنے پر آخرت میں انہیں وہ جزا عطا فرمائی جو اس نے اطاعت گزاروں کے لیے تیار فرمائی ہے۔ اور اس کا کچھ وصف ابھی بیان ہم کرتے ہیں، یا جو بیان ہوا ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی جتنی ہے، اور دعائے مغفرت نہایت محبوب شے ہے، لہٰذا مسلمان بندے کو اپنی بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً اگر گناہوں سے توبہ کر کے ہو اور نور علی نور ہو۔ یہ ہوگا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر وہاں پہ خود حاضر ہو اپنی بخشش کی دعا کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا رہے گا کہ میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں تمہیں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تو زمین بھر گناہ سے تیری زمین بھر جائے، میری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، میرے پاس پھر بھی تو آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر جو ہے وہ بخش دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے یا اللہ عز و جل اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، یا اللہ عز و جل اگر تو چاہے تو مجھ پہ رحم فرما، بلکہ یقین کے ساتھ سوال کرنا چاہیے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے تو یقین کے ساتھ بخشش مانگنی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اور اگر جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔
تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ایمان پر قائم رہنے، گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔